آج کے دور میں جو توہین مذہب یا بلاسفیمی کا جو ارتکاب کیا جا رہا ہے، شاید تاریخ انسانی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کے اوپر ننگی اور گندی تصاویر ویڈیو کلپ آتے ہیں کہ جس میں ننگی جسموں کے اوپر، پرائیویٹ پارٹ کے اوپر مقدسات کے نام لکھے ہوئے ہیں. انتہا جو ہو سکتی ہے نا، اب میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنے لگا ہوں اور آپ اور ناظرین دل تھام کے بیٹھے. تو مذہبی طبقات یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اس حوالے سے کوئی اقدام سامنے آ رہا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے؟ محمد علی انجینئر بھائی سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہوں، کمزور ترین 5 کیس اٹھا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، نصر اللہ خالد سنہ اسٹوڈیو کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر جس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تحفظ ناموس رسالت اور پاکستان کے اندر بڑھتا ہوا بلاسفیمی والا جو معاملہ ہے اس حوالے سے ہے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جو شخصیت ہیں ان کا ماشاءاللہ اس معاملے کے اندر کافی اچھا کام بھی ہے، کافی اچھی دسترس بھی ہے، کافی کوششیں بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب عبدالوارث گل صاحب حافظہ اللہ. تو سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی عبدالوارث بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ. سفر آپ کا کیسا رہ گیا رمضان کے مہینے کے اندر؟ آپ نے ماشاءاللہ بہترین شیخ. یہ سفر تو شاید شہزادہ سلیم کو بھی میسر نہیں تھے. سبحان اللہ. وہ بھی گھوڑوں کے اوپر، بگیوں کے اوپر سفر کر کے یعنی پریشان حال ہو جاتے ہوں. جی تو کارپیٹ روڈ ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول فرمائے. ناظرین کرام، آپ کے علم میں شاید یہ بات ہوگی کہ 15 مارچ سے الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے دن کو منانے کا اعلان کیا ہے، جہاں پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنا بڑے اقدامات ہو رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے یعنی اس کے علاوہ توہین کے معاملات بھی اپنی جو ایک عروج ہے اس کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عبدالوارث بھائی سے کہ عبدالوارث بھائی آخر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنا کام کر رہی ہے کہ دن منایا جا رہا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ حکومتی طور پہ معاملات کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. بہرحال یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر جو ہے وہ یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہتمام کیا جا رہا ہے. اور شاید سرکار بھی چاہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے حوالے سے ایک پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے. جی. اس میں علماء اکرام کو بڑھ چڑھ کر یہ کردار ادا کرنا چاہیے اور کمپین کرنی چاہیے اور اپنے حلقہ احباب میں جو ہے یہ بات پھیلانی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کا تعارف ہمیں بتایا، قرآن کا تعارف بتایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر کتابوں کا تعارف بتایا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی اور بچے، بیٹیوں کے حقوق بتائے، یہاں تک کہ راستوں کے حقوق بالکل ایسے ہی. تو وہ ذات اس بات کی بہرحال استحقاق تو رکھتی ہے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیں، ہماری عوام الناس، ہمارے اہل و عیال کو پتہ ہو. تو یہ آپ سمجھیے کہ بہرحال ایک خوش آئین اقدام ہے. اس میں سرکاری سطح پہ جو منانے کا ایک اہتمام کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ سرکار کو اس کے حوالے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی عبدالوارث بھائی، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سرکار یہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے یعنی برعکس آپ کہہ لیں بلاسفیمی جو پاکستان کے اندر بڑا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو اس اصطلاح کا بھی نہیں پتہ. ایون آپ کو بھی پتہ ہے کہ پروگرام سے پہلے میں آپ سے سیکھ رہا تھا کہ بلاسفیمی ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، لوگوں کو تو اس اصطلاح کا بھی نہیں پتہ آخر یہ اصطلاح ہے کیا، یہ ٹرم ہے کیا، اور یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا ایلیبریٹ کریں. بلاسفیمی توہین مذہب کے حوالے سے استعمال کی جائے ایک ٹرمنالوجی ہے جو کہ کسی بھی توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ پاکستان میں توہین مذہب آج سے یعنی اگر ہم 1400 سال پہلے بھی جائیں یا انسانی تاریخ جب سے شروع ہوتی ہے، یعنی آج کے دور میں جو توہین مذہب یا بلاسفیمی کا جو ارتکاب کیا جا رہا ہے شاید تاریخ انسانی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس نوعیت کی، اب آپ نے بالکل یہ سوال ویلڈ اٹھایا ہے کہ جہاں پر حکومت تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کر رہی ہے تو وہاں اس کو یہ بھی تو چاہیے کہ جو
کھلم کھلا سوشل میڈیا کے اوپر توہین مذہب کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کا گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، تو بالکل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک اہتمام تو ہونا چاہیے. آپ نے جیسے بات کی کہ دیکھیں تاریخ انسانی کے اندر بھی شاید ایسی مثالیں نہیں ملتی، تو کیا آپ اس بارے میں آڈینس کو بتائیں گے کہ ماضی کے اندر توہین کی نوعیت کیا تھی اور اب کیا ہے، یا پچھلے چند سالوں سے توہین کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ اب اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ ڈھکانا چھپانا پردہ ڈالنا اب ضرورت نہیں ہے، اب کھل گئی ہیں باتیں. ظاہر ہے کہ اب دوسرے جو پروٹیکشن گینگ ہے، جو توہین مذہب کرنے والے ہیں اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں، جب انہوں نے کھل کے بات کی ہے تو پھر اس کی بہرحال وضاحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. شاید اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں یا پاک و ہند کی تاریخ کی بات کریں تو اس میں یعنی پہلے بلاسفیمی کس نوعیت کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ دیے، یا کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمر بچیوں کے ساتھ شادیاں کی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جھوٹا کہنے کی کوشش کی، اور یا پھر خاکے بنا دیے. ہاں جی، خاکے بنا دیے. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. یا کسی نے قرآن کا صفحہ پھاڑ دیا، یا قرآن کے پھٹے ہوئے صفحات کو کسی نے جلا دیا. تو یہ یعنی بلاسفیمی شمار ہوتی تھی، اور اس کے اوپر قوم کا جو غم و غصہ ہے وہ دیکھا جاتا تھا. اس کے بعد وہ خاکوں والا ڈینمارک کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے نیا اسلام قبول کیا تھا 2007. اس وقت جب ڈینمارک نے خاکے شائع کرنے تھے تو مال روڈ لاہور کے اوپر تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. یعنی عوام کے اندر اتنا غم و غصہ تھا، تمام مکاتبہ فکر یکجان ہو کے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی انسانوں کا سمندر تھا سڑکوں کے اوپر نظر آتا تھا. شاید 2013 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت کے حوالے سے کچھ نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں، جس میں سوشل میڈیا پہ کچھ نام سامنے آتے ہیں، جو ہے وہ وکاس گرایا، بینسا، موچی، مولوی کلہاڑا، یعنی اس طرح کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی آئی ڈیز بنائی تھی. جب ان کو ٹریس کیا گیا، پکڑا، تو وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ ان کی بلاسفیمی ثابت تھی کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے اور ارادتاً کی ہے. وہ باہر چلے گئے. یہی لوگ شاید اس نیٹ ورک کا جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے باہر جا کے اب کھلم کھلا بلاسفیمی کرنا شروع کر دی. خیر، اس کے بعد 2017 میں پہلی بار یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ گندی اور ننگی تصاویر ان کے اوپر قرآنی آیات لکھی 2017 کے بعد جی ان کے اوپر ننگی اور گندی تصاویر ویڈیو کلپ آتے ہیں کہ جس میں ننگی یعنی جسموں کے اوپر پرائیویٹ پارٹ کے اوپر مقدسات کے نام لکھے ہوئے. آپ تصور کر سکتے ہیں جائے نماز کے اوپر میاں یعنی جائے نماز کے اوپر مرد اور عورت یعنی سیکشول ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے. آگے تسبیح پڑھی ہوئی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، نمازوں کے پوسچر بنا کے سیکشول جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. اور توہین مذہب کا جو یعنی اس کا انتہا جو ہو سکتی ہے نا، اب میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنے لگا ہوں اور آپ اور ناظرین دل تھام کے بیٹھے. یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو حرکت دے کے اس سے مادے کا انزال جب ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کے اوپر کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. FIA سائبر اس کی ویڈیو بنا کے وہ اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے، یا گروپوں کے اندر اس کو جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر جب ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کا گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، تو ان کو پکڑ کے ان کے سیمپل لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ قرآن جو ان کے ہاں سے برآمد ہوتے ہیں ان کو پنجاب فرینسک لیب میں اس کا DNA رپورٹ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے. FIA سائبر کرائم لاہور میں 39 قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن ہے جو ایویڈنس کے طور پہ پڑھے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم ان کو تلف کر سکتے ہیں، نہ ہم پاک کر سکتے ہیں، نہ ہم غسل کر دے سکتے ہیں، نہ ان کو جلا سکتے ہیں، نہ ان کو دفنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایویڈنس ہے. بالکل ایسے ہی جی. اور ایویڈنس اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب فرینسک اپنا لیب کی رپورٹ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر آج اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو
ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ حکومت پاکستان کہ جس کی پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور کیس سالہ سال سے چل رہے ہیں، وہ قرآن مجید جو کہ یعنی ناپاکی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان اتنے بے بس ہیں کہ نہ ان کو پاک کر سکتے ہیں، نہ دھو سکتے ہیں، نہ ان کو دفنا سکتے ہیں، نہ ان کو جلا سکتے ہیں. اللہ یعنی اس نوعیت کی بلیسفیمی ہو رہی ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ تو شاید کسی بھی مذہب کے حوالے سے نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے شاید کسی مذہب کے اندر ماضی میں بھی اس طرح کی میرے خیال سے غلاظت والی حرکتیں تو شاید کسی میں نہیں کی ہوں گی. اور اس میں یعنی دکھ والی بات یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں 99.9% مسلمان ہیں. تکلیف دہ بات یہ ہے، اور پروو بھی ہو رہے ہیں، باقاعدہ لیب کی رپورٹس آ رہی ہیں. ابھی تک تو یعنی کتنے لوگوں کو تو سزائے موت ہو چکی ہے، کتنے لوگوں کو عمر قید ہو چکی ہے، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کئی سال کی جو ہے وہ سزائیں ہو چکی ہیں. یعنی اس میں جو ابھی تک پکڑے گئے ہیں وہ 450 لوگ ہیں. 119 FIR ہیں جن میں مجموعی اعتبار سے جو پکڑے جانے والے لوگ ہیں وہ 450 سے زائد لوگ ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے ٹرائل چلے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ میری DNA رپورٹ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری نہیں ہے. جس نے اپنے موبائل سے ڈیٹا جس کا نکلا ہے وہ اس نے کہا ہو کہ میرے موبائل کی ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے وہ دوبارہ کی. وہ سب کچھ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اچھا عبدالرحمٰن بھائی، اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ہم ایک اسلامی ریاست ہے نا آخر، تو اسلامی ریاست کے اندر یقینی طور پہ جیسے ہمارے ہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل ہے، دیگر مذہبی طبقات موجود ہیں، تو مذہبی طبقات یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اس حوالے سے کوئی اقدام سامنے آ رہا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، کوئی انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بلکہ ہمارے وفاق کے کئی ایسے ادارے، اچھا، انہوں نے اس تمام کیسوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تو یہ کہا کہ یہ سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے. یعنی کیا وجہ ہے کہ اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کرنے والوں کو آپ سالہ سال جیل میں رکھ کے جو ہے وہ غریب عوام کے ٹیکس سے ان کو روٹیاں کھلا رہے ہیں؟ آپ ان کا سپیڈی ٹرائل کریں. اگر یہ گنہگار ہیں تو ان کو اپنا جو ہے وہ سزا سے دوچار کیجیے، اور اگر یہ گنہگار نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے، تو ان کو رہا کیجیے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس طرح کی تجاویز بھی دی ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے توہین مذہب کا ارتکاب ہو رہا ہے. PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ہے وہ رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ سے زائد انہوں نے ایسے لنک بلاک کیے ہیں کہ جہاں پہ اس توہین مذہب کا جو ہے وہ مواد موجود ہے، انہوں نے وہ لنک بلاک کیے. یعنی انہوں نے اس بات کا، یعنی ہائی کورٹ نے یہ اس کی ڈائریکشن دی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے عوام الناس میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو ہے وہ سفارشات پیش کی ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کا بیجا استعمال، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، والدین کی جو ہے وہ کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ سفارشات پیش کی ہیں کہ جناب اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، کتاب اللہ، امہات المومنین، صحابہ کرام کی یعنی ان کی جو ذاتیں ہیں وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن افسوس طلب بات وہ یہ ہے کہ یعنی ہمارے مسلمانوں میں ہی صحیح یعنی کچھ لوگ ایسے اٹھ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے وہ پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ تو چند ایک لوگ ہیں کہ جو یہ اس طرح کے جو ہے وہ کیسز. آپ حیران ہوں گے کہ 60 سے زائد مدعی ہیں، 119 FIR ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ چند ایک لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے، یعنی اسلام آباد میں الگ ہے، راولپنڈی میں الگ ہے، لاہور میں الگ ہے، کراچی میں الگ ہے، اور وہ وہاں وہ جو سنتے ہیں وہی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ون ٹائم شیئرنگ ہوتی ہے. کیونکہ 2023 میں ہمیں پہلے ہم 2017 سے یعنی اس طرح کے کیسوں کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور 2017 سے لے کے 23 تک ہم نے تمام علماء کرام کے نوٹس میں یعنی تمام مکاتبہ فکر کے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان کی تمام مذاہب یعنی جو بڑے بڑے مطلب اکابرین ہیں، ہاں جی کیا عادت ہے، ان تک یہ بات پہنچائی. اور انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس کو پبلسائز نہ کریں، عوام الناس میں یہ بات نہ لے کے. ہوگا یہ کہ ہماری نوجوان نسل کیوریوسٹی کا شکار ہوگی، وہ دیکھے گی ادھر ادھر جان کے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. اور
چاہتے نہ چاہتے اس بیماری میں یا اس گندگی میں وہ مبتلا نہ ہو جائے. تو اس کو لیکن 2023 میں ایمان مزاری سامنے آتی ہیں کہ یہ 450 لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں, اور یہ انہی کی باقیات ہیں. آسما جہانگیر اور جو ان کا گروپ تھا, ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں جنہوں نے بلیسفیمی کی ہے نہ صرف ان کی جو ہے وہ صورتکاری کریں بلکہ اس قانون کو ہی ختم کیا جائے. ان کی تو 2023 میں پہلی بار جو ہے وہ ایک انٹرویو آتا ہے ایمان مزاری کا, عدالت کے باہر کھڑی ہو کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا کہ یہ 450 لوگ جن کو پکڑوایا گیا یہ بے گناہ ہیں, ان کو پکڑوایا گیا ہے اور پیسے یعنی کوئی بزنس گینگ ہے وہ ان کو پکڑواتا ہے, اگر یہ ان کو پیسے دے دیں تو چھڑوا دیتے ہیں, اگر نہ پیسے دیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ توہین مذہب کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے. اب اگر واقعی یہ اگر کوئی بزنس گینگ ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس بزنس گینگ میں نہ صرف پرائیویٹ لوگ شامل ہیں, FIA سائبر کرائم شامل ہے, آپ کی ہائی کورٹ شامل ہے, آپ کے جو اسلامی نظریاتی کونسل وہ اس میں شامل ہے, اس میں پیمرا شامل ہے, اس میں PTA شامل ہے, کیونکہ یہ سارے اعتراف کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جی. اور عدالتیں جنہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں پھر وہ بھی شامل ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ کا پنجاب قرآن بورڈ بھی شامل ہے. اور پنجاب قرآن بورڈ کے حوالے سے میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ جن کی سفارشات پہ 70 ملزمان کو پکڑا گیا ہے, حراست میں لیا گیا ہے. پنجاب قرآن بورڈ وہ ہے کہ جو پنجاب کی سطح پہ ایک قرآن بورڈ ہے کہ جو قرآن کے تحفظ اور قرآن سے متعلقہ معاملات کو دیکھتا ہے. اس میں تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام موجود ہیں, اس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ علماء کرام موجود ہیں, اس میں وفاق کا نمائندہ موجود ہے, اس میں اسپیشل برانچ کا نمائندہ موجود ہے, اس میں ہوم منسٹری کا ایک نمائندہ موجود ہے, اور اس میں دیگر شعبوں کے نمائندے. پھر جا کے یہ پنجاب قرآن یعنی بڑی ہائی فائی مشینری آپ کہہ لیں, ہلکی پھلکی مشینری نہیں ہے. اچھا, اس کو چونکہ یہ قرآن کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کو رپورٹ کرنا شروع کیا کہ توہین قرآن ہو رہا ہے. ان کو انہوں نے لنک بھیجے, انہوں نے اس کو ویریفائی کیا. جب ویریفائی کیا کہ ہاں یہ واقعی معاملہ ہے ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ سفارشات بھیجی FIA سائبر کرائم کو کہ ان کو حراست میں لیا جائے, ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا جائے. 70 افراد صرف پنجاب قرآن بورڈ کی سفارشات پہ پکڑے. اب آپ جس میں مدعی قرآن بورڈ ہے, اس میں 2 کیس ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن انوالو ہے, اس میں پرائیویٹ لوگ کم سے کم 60 لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ جو ایپلیکینٹ ہیں. اب اس میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ سارے جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عبدالعزیز صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بزنس گینگ ہے, تو ان لوگوں نے آج تک کسی سے پیسے کا لین دین کیا ہے اور اس کے کوئی ثبوت اور شواہد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. انہوں نے کسی کو پکڑوایا ہو اور اس کے بعد کیس واپس لے لیا ہو, انہوں نے کہا ایسا ہو. انہوں نے کہا کوئی ایسا کہ جس سے ثابت ہو رہا ہو کہ یہ بزنس کر رہے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے جب نفی میں کہا تو انہوں نے کہا پھر بزنس یعنی بزنس تو نہیں نہ ہو سکا, یہ تو آپ صرف اپنا ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یا تو اس میں صرف امیر لوگ پکڑوائے جا رہے ہیں, ان سے ان کو اس میں تو غریب بھی لوگ ہیں, یعنی مزدور بھی ہے, دہاڑی والا بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, یعنی ہر شعبہ ہے زندگی کا بندہ ہے. تو یہ پھر بزنس کیوں؟ بزنس اگر کرنا تو پھر یہ امیروں کے بچوں کو پھنساتے, ان کو پکڑواتے. جی تو یہ ایک عجیب جو ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, یہ تو چلیں جو ان کے پشت پناہی کے لیے یہ ایمان مزاری ہو گئے, یہ باقی سارے لوگ جو ہو گئے, ہادی چٹھا شاید کیا نام ہے اس کا, ہادی علی چٹھا, وہ ہو گیا, یہ باقی اور لوگ ہو گئے, یہ تو پیروی کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اس قانون کو بھی ختم کروائیں یا مطلب ان لوگوں کو پروٹیکشن دیں اور اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. کیا یہ ان کیسز کو سنجیدگی کے اعتبار سے اور واقعی مسئلہ سمجھتے ہوئے ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں یا علماء ہیں یا ہائی اتھارٹیز ہیں, انہوں نے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں ان کے مقابلے میں؟ بالکل, یعنی جن کے علم میں یہ بات آئی ہے ان کو فائل جب پہنچتی ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ بھی اصل میں یہ ون ٹائم شیئرنگ والے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. یہ 2023 میں پہلی بار یہ پروپیگنڈا سامنے آتا ہے کہ جی ان بچوں کو اس طرح پھنسایا گیا ہے کہ ایک بار ان کو ایک بلیسفیمی کی کوئی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے مجھے کیا بھیجا ہے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے واپس بھیجیں کیا ہے. وہ جب واپس آتی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں. اسکرین شاٹ لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس بندے نے بلیسفیمی کیا اور اس کو پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے. ان 450 افراد میں شیخ یہ میرا آپ کے سامنے چیلنج ہے
کہ ان 450 افراد میں کوئی ایک شخص بھی ون ٹائم شیئرنگ والا ہو تو شاید جو سزا یہ تجویز کریں گے ہم وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایک شخص بھی. کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ عبدالوارث بھی ہمارے جاننے والا ہے اور آپ ذرا دیکھیں, اور چونکہ وکلا سارے رابطے میں ہیں, جو مین اس پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں عدالتی کارروائیوں میں یا اداروں میں, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایف آئی اے والے جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھی کوئی عزیز ہے, ون ٹائم شیئرنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ, اور جب اس کی فائل نکلواتے ہیں تو 700 صفحات کے اوپر بلیسفیمی ان کی مشتمل ہوتی ہے, اور جب ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ لے جناب, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو پتہ ہے عبدالوارث بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے. یہ ایف آئی اے والے جب موبائل پکڑتے ہیں تو اس میں بیک ڈیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا انٹر کر دیتے ہیں. یہ موبائل ہے شیخ, اس موبائل میں صرف 5 منٹ پہلے کی پوسٹ آپ ایڈ کر کے دکھا دیں, یعنی 6-7 سال بیک ڈیٹا والی بات تو ویسے ہی سمجھ ہی نہیں آتی. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ فیس بک, یوٹیوب یا آپ جو ہے وہ انسٹاگرام یا دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان سارے سسٹم کو ہیک کریں اور پچھلی ڈیٹوں کے اوپر جا کے وہ سارا ٹائم مشین میں داخل ہو کے کام کر لیں پھر. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت ابھی تک ہمارے اندر سے نکلی نہیں ہے کہ جو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ نہیں بیک ڈیٹوں کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ اس میں اسٹور کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان, میں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کی فورینسک رپورٹ کو چیلنج کر دیجیے. آپ کہیں کہ میں نے پاکستان میں نہیں کروانا, میں دنیا کے ایسے جدید ترین ترقی یافتہ ممالک سے کرواؤں گا کہ جن کے پاس جدید ترین مشینری ہے, ان کے پاس لیب ہے, آپ وہاں سے کروا لیجیے. آپ چیلنج تو کیجیے. اتفاق کی بات ہے کہ آج تک کسی ایک بھی ملزم نے اپنے موبائل ٹیکنیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا یا اپنی فورینسک رپورٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا. وہ مانے ہوئے ہیں, سب کچھ مان رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ چیلنج کریں گے دوبارہ بھی یہی نکلے گی. ابھی تو ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اس میں پرانی ڈیٹوں کا جو ہے وہ ڈیٹا ہے, ابھی تک تو صرف توہین مذہب کے اوپر اس میں سے تصاویر یعنی وہ نکلواتے ہیں. جس دن ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی جو انہوں نے نہاتے ہوئے تصویریں لی ہیں اور ان کو بھی گروپ ہے, کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی توہین, ان کے لیے ماں بہن بیٹی یا بھابھی تو کوئی چیز جب وہ سامنے آئیں گی نا پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ تو تصویر اس کے سوا اور کوئی لے نہیں سکتا. اللہ اکبر. وہ کہاں سے, جب وہ ان کے موبائلوں سے نکلیں. ابھی تو خیر ایف آئی اے سائبر کرائم نے اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں کیا, لیکن جب وہ تنگ آمد بھجانگ آمد جب وہ ثابت کر لیں تو پھر تو وہ نکالیں گے, سارا کچھ دے دیں گے ایسے ہی بالکل. اصل میں بات جو ہے نا وہ اچھا عبدالوارث سے ایک ذرا حساس سوال کرنے لگا ہوں. تھوڑا ہمارے مذہبی جو طبقہ ہے یا مذہبی جماعتیں ہیں شاید ان کو اس سوال سے تھوڑی تنگی بھی ہو. سوال یہ ہے کہ دیکھیں ماشاء اللہ بتا رہے ہیں وہ خلا کام کر رہے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, انفلوئنسر آپ کہہ لیں, اپنے اپنے پیشے سے منسلک ہیں, لیکن اس کے باوجود ماشاء اللہ وہ اس حوالے سے پوسٹ لگاتے ہیں, اپڈیٹ رہتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. بڑی بڑی جماعتیں یعنی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں, کسی بھی آپ فرقے یا مسلک کی بات کر لیں, کیا ان جماعتوں کے جو امراء ہیں یا آپ ان کے نمائندگان ہیں ان کی طرف سے کوئی اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ یقینی طور پہ اثر و رسوخ تو ان کا ہے حکومت کے اندر. بالکل الحمدللہ. اس میں میں سچی بات ہے کہ کھل کے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا شبان کو, کہ شبان اس وقت جو ہے وہ بڑی کھل کے اس معاملے میں سامنے آئی ہے اور وہ اس توہین مذہب کے مرتکب. شبان کوئی تنظیم کا نام آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, شبان ختم نبوت کا کام کرنے والی پاکستان کی الحمدللہ ایک معروف جماعت ہے, اور یہ الحمدللہ کھل کے اب اس میدان میں آئے ہیں, اور یہ تحفظ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرنٹ فٹ پہ اب جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی ویسے اس حوالے سے وہ معاملات نہیں ہو رہے جیسے ان کے اگینسٹ معاملات کرنے والے یہ ایمان مزاری ہے باقی سارے لوگوں کو, جیسے وہ ایک پورا پراپر ایک تنظیم سازی کر کے اور اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں, ویسے ہمارے ہاں کمی ہے. شیخ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک المیہ ہے. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید جب RCMC کا معاملہ ہوتا ہے, جڑاوالا کا معاملہ ہوتا ہے, یا ڈنمارک میں خاکے بنائی, یہ اس سنگینیت کی حامل نہیں تھے یہ معاملات, یہ مسائل اتنے بڑے نہیں تھے. جی یعنی وہ جو ان کیسز کی جو ایک سنگینیت ہے وہ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی بڑی جماعتوں نے ایک بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ارینج کیے اور ایک پریشر گروپ کے طور پہ سامنے آئے اور حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرے.
لیکن شاید یا تو ان کیسز کے حوالے سے یا اس بلیسفیمی کی نوعیت کے حوالے سے یا تو علماء کرام کو کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر کلیئرٹی ہوگی تو یعنی ہم نہیں بعید نہیں ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، تو یا تو وہ تذبذب کا شکار ہے یا کلیئرٹی نہیں ہے یا واللہ عالم. لیکن بہرحال جس طرح کام ہونا چاہیے، یعنی یہ صرف دیوبندی یا بریلوی جماعت کی بات نہیں کر رہا میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ شیعہ جماعت کی قیادت کے پاس بھی ہم گئے اور ان کو بتایا کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. واللہ عالم شیخ، میرا اس کے پاس کوئی جواب نہیں، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور مجھے اس بات کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے ہی، بالکل. اگر آج میں نے صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے یا میری وجہ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں نے آج اگر اس میں کوئی جول رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی منہ دکھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اس سنگین نوعیت کے جرائم کے اوپر ہماری امت مسلمہ کی آواز اٹھنی چاہیے تھی، ویسے نہیں اٹھی. وہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ تذبذب کا شکار ہیں یا ان کو خود ہی کلیئرٹی نہیں ہے یا اس کے اندر وہ انوالو ہی نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. اچھا عبدالرحمٰن بھائی، ایک سوال یہاں پہ آتا ہے. دیکھیں عام طور پہ جب بھی کوئی ایسا کہہ لیں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی جرم پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو ریاستی ادارے متحرک ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کام کیا جاتا ہے. اب اس حوالے سے ہمارے پاس باقاعدہ پی ٹی اے کا ادارہ موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس سارے معاملے کی روک تھام کر سکتے ہیں، یہ ان کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے یا مسلسل چل رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ شیخ اس میں یہ اصل تو کردار جو ہے وہ یعنی آپ اگر کہیں کہ ان کے لنک کا یا پیچھے سے اگر اس کا جو یعنی اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے یا اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے تو وہ ظاہر پی ٹی اے کا کردار ہے. اور پی ٹی اے نے جو رپورٹ کیا ہے عدالتوں میں وہ یہ ہے کہ جی ہم ابھی تک جو ہے وہ 10 لاکھ سے زائد جو ہے وہ اکاؤنٹس بند کر چکے ہیں. اس کے علاوہ یعنی انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ابھی پیچھے بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم نے کہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں گروپ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں گروپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملٹی پلائی بائی 250 یعنی لاکھوں کی تعداد میں اگر گروپ ہیں تو ایک گروپ میں 250 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر یعنی کئی لاکھ کی تعداد میں. تو حکومتی ادارے بھی یعنی آپ تصور کیجئے کہ لاہور ایف آئی اے سائبر کرائم کا ایک الگ سے ونگ بنا دیا گیا کہ جو صرف بلیسفیمی کے کیسز کو دیکھے گا. ان کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے، 2 ان کے پاس شاید 2 یا 3 ان کے پاس اہلکار یعنی وہ جو ایف آئی اے کے آفیسرز ہیں ان کے پاس، یہاں تک کہ قرآن مجید جن کے اوپر مادے کا انزال کیا گیا ہے ان کو پنجاب فرینزک لیبارٹری میں بھیج کے اس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہم نے ریکویسٹیں کی ہیں، اپلیکیشنیں دی ہیں کہ اللہ کے بندو ان کا بجٹ تو پاس کر دو. ہم پرائیویٹلی یعنی اس کے پیسے دے کے وہ ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم اس کے پیسے دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یعنی یہ ہمارے بائی لاز میں نہیں ہے، ہمیں جو سرکار جو فنڈ دے گی اسی کے مطابق ہم کام کریں گے. ہم پرائیویٹلی سے کروائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ جی ہم کیوں کروا رہے ہیں، کہاں سے کروا رہے ہیں. ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سمجھ تو یہی آتی ہے واللہ عالم کہ خود ریاست اس معاملے میں ذرا سیریس ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر چھوٹا سا ہم چھوٹی سی کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں نا کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف، ایون ابھی آپ کال کریں مجھے تو ٹون لگی ہوتی ہے کہ آپ نے ریاستی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی پوسٹ نہیں کرنی، اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو 2 منٹ کے اندر کال بھی آ جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی. میں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے ادارے اٹھا لیں گے. میں ان اداروں کو آج مخاطب کر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو تمام ریاستی مشینری استعمال کر کے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے. جی وزیر صدر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وزیر اعظم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کسی وزیر یا مشیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کسی ادارے کے بارے میں بات کی جج کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جج کے بارے میں بات کی جاتی ہے، عدالت کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو شیخ تمام مشینری حرکت میں آتی ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے. میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے
میں صدر مملکت پاکستان سے، میں وزیر اعظم پاکستان سے اور تمام صوبوں کے گورنر اور ان کے جو وزیر اعلیٰ حضرات ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ عزت ہے آپ کی؟ اللہ اکبر. چیف آف آرمی اسٹاف تو ہمارے حافظ قرآن ہیں، اسلام کی محبت رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد رکھنے والے ہیں. صحیح بات ہے. کیا اللہ اور اس کے رسول کی، کتاب اللہ کی، صحابہ اکرام امہات المومنین کی عزت ان سے کم ہے؟ اگر ان اداروں کے لیے، اگر ان عہدیداروں کے لیے مشینری استعمال کر کے ان ملزمان کو کافر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ کی توہین کرنے والوں کے گھیرے کیوں نہیں تنگ کیے جا سکتے؟ ان کو کافر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ شاید اس کے علاوہ میں آپ کے توسط سے محترمہ سی ایم مریم نواز صاحبہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ بڑی درد دل رکھنے، ان کی والدہ بہت درد، ان کے خاندان، ان کے دادا دین سے محبت کرنے والے، دین کا درد رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عشق کرنے والے ایک فرد تھے. شیخ پچھلے دنوں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ مجھے 5 منٹ کا وقت دیجیے، عصر کی نماز جا رہی ہے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین سے محبت کرنے والی. ان سے آپ لاکھ اختلاف کیجیے، لیکن بہرحال میری قوم کے کچھ ایسے بے شرم لوگ تھے کہ جنہوں نے ان سے ان کی اس نماز کی درخواست کے اوپر بھی ان کا جو ہے وہ مذاق اڑایا. ایسے ہی شاید میں آپ کے توسط سے ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اگر میری بات سن رہی ہیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے یہ جو اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، صحابہ کرام اور امہات المومنین کے ساتھ جو ایک یعنی بلیسفیمی اور ان کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے آپ کی صرف زبان ہلنی ہے، آپ کی قلم ہلنی ہے، لیکن اس کے اوپر جب آپ نوٹس لیں گے، جس طرح آپ نے یعنی معاشرے میں کئی ایسی برائیوں کا نوٹس لیا، کئی ایسے آپ کے اقدامات کے جس سے خیر پیدا ہوئی، تو اگر اس کے اوپر بھی آپ سختی سے نوٹس لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ آپ کام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اللہ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور آخرت کی ساری منزلیں سیدھی ہو جائیں گی، اللہ عزتوں سے نواز دیں گے. تو میں ہاتھ جوڑنے جائز نہیں ہے، وگرنہ میں مریم نواز صاحبہ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا کہ میڈم اس کے اوپر ایک بار ذرا آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے اور اس کا نوٹس لیجیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو یہ معاملہ جلدی کافر کردار انشاءاللہ. اچھا عبدالرحمٰن بھائی، ایک سوال یہاں پہ آ گیا درمیان میں بڑا ضروری کہ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اس کو ہم ہنی ٹریپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بنیادی طور پہ وہ 295C وہ توہین مذہب کا یا مقدسات کی توہین کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے ساری باتیں دیکھتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ قانون یار ختم ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ شیخ اس کے جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں یا جو اس قانون کو ایک عرصے سے ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، شیخ وہ تو قادیانی ہے. کیونکہ وہ قادیانیوں کو کیا فائدہ ہے؟ قادیانیوں کو یہ فائدہ ہے شیخ کہ قادیانی شروع سے یعنی نہ تو وہ اس بات سے باز آ رہے ہیں کہ وہ یہ بات کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، نہ وہ اپنے معبد خانوں کو مسجد کہنے سے باز آتے ہیں، نہ وہ اپنی پکاری جانے والی چیز کو اذان کہنے سے باز آتے ہیں، نہ وہ قرآن کی تفسیر لکھنے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کو تقسیم کرنے سے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے سے. یعنی وہ تمام شاعر اسلام کو جب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو توہین مذہب کے ضمن میں آتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین مذہب کا قانون ختم ہو اور ہم دندناتے ہوئے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کریں اور ان کی نبوت کا جو ہے وہ پرچار بھی کریں اور قرآن کی جو ہے وہ تبلیغ بھی کریں، قرآن کو تقسیم بھی کریں، اس کی تفسیر بھی کریں، اذانیں بھی دیں، اپنے معبد خانوں کو مسجد بھی کہیں. سب سے بڑے بینیفیشری تو وہ ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی ان بلیسفیمر کا حلقہ تنگ کیا جاتا ہے، ان کا گھیرا تنگ کیا جاتا ہے تو چیخیں قادیانیوں کی نکلتی ہیں. اور جب قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر کردار تک پہنچانے کی یا ان کا گھیرا تنگ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو چیخیں ان جو بلیسفیمر ہیں یا تو ان کی نکلتی ہیں یا ان کی پروٹیکشن کرنے والوں کی نکلتی ہیں. صحیح ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے تانے بانے تو جڑے ہوئے ہیں. ان تمام کیسوں میں زیادہ تر کیسیں تو عثمان کریم الدین جو کہ ایک قادیانی وکیل ہے، یعنی زیادہ تر کا وکیل تو وہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو کسی کا بھی وکیل ہو سکتا ہے، اس کی فیس ہی 1 کروڑ سے شروع ہوتی ہے.
یعنی 50-60-70-80 لاکھ روپے تو اس کی فیس ہی 1 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. اور یہ جو پکڑے اس میں کوئی گارڈ ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی جو ہے وہ 36,000 تنخواہ لینے والا ہے, کوئی ویٹر ہے, اس نے تو نہیں ہائر کر لیا ہے کہ پھر یہ تو کوئی اور بات ہے. اس کے بعد ایمان مزاری ان 450 لوگوں کو مظلوم ڈکلیئر کرتی ہے کہ ان کو پھنسایا گیا ہے, ان میں سارے لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں, اور ناروے بلا کے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو دال میں کالا ہے, وگرنہ فلسطین کے لیے تو کسی نے ایوارڈ نہیں دیا, کشمیر کے لیے آواز اٹھانے پہ تو ایوارڈ نہیں دیا, اور انہوں نے آواز اٹھائی بھی نہیں ہے. جی نہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ جو ہے وہ یہودیوں کا حق ہے جو اپنا وہ لے رہے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ لے رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ناروے میں بلا کے وہ آرگنائزیشن ان کو ایوارڈ دیتی ہے کہ جس کا کام ہی بلیسفیمی کے ملزمان کو چھڑانا ہے, اور ایوارڈ وہ دیتا ہے کہ جس کے باپ نے سلمان رشدی کی کتاب شائع کی تھی, اس کا بیٹا ایمان مزاری کو ایوارڈ دیتا ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کا نقصان سارا اثر مسلمانوں کو بھی ہوگا, چاہے اس کا نقصان مسلمان کو بھی ہوگا, غیر مسلموں کو بھی ہوگا, اور نظام کو بھی ہوگا, حکومت پاکستان کو بھی ہوگا. اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ لیجیے. چاہے آج اگر کوئی توہین مذہب کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے پاس 5 سے 7 مواقع ہوتے ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے. مثلاً ایک شخص رپورٹ کرتا ہے کہ جی فلاں بن فلاں نے توہین مذہب کی ہے, تو اس کی FIR عام آفیسر کاٹے گا ہی نہیں, کم سے کم SP لیول کا بندہ اس کی درخواست لے گا, اس کو FIA میں بھیجے گا, FIA اس کی انویسٹیگیشن کرے گا, انویسٹیگیشن کرنے کے بعد استغاثہ جمع کروائے گا کہ یہ وقوع ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے بعد FIR کٹے گی اور اس FIR کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہاں یہ جو انہوں نے استغاثہ جمع کروایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک موقع. دوسرا موقع لوئر کورٹ میں جب وہ جائے گا تو وہاں پہ وہ فائٹ کر سکتا ہے اور وہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا اور یہ میرے اوپر جھوٹا الزام. یہ اس کے پاس دوسرا موقع ہے. تیسرا موقع اس کے پاس ہائی کورٹ میں ہے, وہاں پہ وہ ثابت کر سکتا ہے. چوتھا موقع اس کے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے, وہاں وہ جا سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے, وہ اب ثابت کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ قانون ہی ختم ہو جائے گا اور ایک جرم کرنے والا جب اس کے خلاف درخواست دی جائے گی اور یہ قانون ہی نہیں ہوگا تو اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, درخواست بے سود ہو جائے گی جی, اور پھر قادیانیوں کو ڈائریکٹ فائدہ, یہ بلیڈ شیڈ ہوگا, پھر قتل و غارت ہوگی. ابھی تو اس کے پاس موقع ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے, اس کے بعد کوئی موقع ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے, اور لوگ اس کا غلط بھی استعمال کریں گے. استعمال ہوگا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال, اس میں غلط استعمال مس یوز کی اصطلاح وہاں پہ ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا اور اس کو سزا ہو گئی. مجھے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک شخص بتائیے کہ جس کے اوپر الزام لگا ہو اور وہ ثابت بھی نہیں ہے اور اس کو سزا ہوگی. ہمارے ہاں تو جن کے جرم ثابت ہیں ان کو سزا نہیں ملتی, ان کو سزا دیے بغیر جو ہے وہ پاکستان سے فرار کروا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو جائے, کہ جس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے, جو سب سے اس کے زیادہ بینیفیشری ہے وہ قادیانی ہے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے گلی محلوں میں قتل و غارت شروع ہوگی اور پھر کوئی درخواست دینے نہیں جائے گا, پھر وہ سیدھا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. ہر اعتبار سے نقصان ہوگا اس کا. اچھا عبدالرحمٰن بھائی, اب چونکہ بات ہو رہی ہے تھوڑی سی ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل یا ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے حوالے سے بات کی, تو میں ضرور آپ کی اسٹیٹمنٹ لینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو سو کالڈ یوٹیوبر علماء بنے ہوئے ہیں, جیسے میں بالکل واضح کہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جیسے بندے ہو گئے, تو ان لوگوں نے بھی آگے یہی باتیں تقریباً کی ہیں میڈیا پہ آ کے یا اپنے چینلز وغیرہ پہ آ کے کہ یہ سارا کچھ ٹریپ ہو رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے وغیرہ وغیرہ, اور ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ اس دوران ان تمام لوگوں نے آ کے یعنی اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ دی ہیں, سچی بات ہے کہ ان کو ان کیسوں کی نوعیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پہلے جب میں نے ایک بار ویڈیو بنائی تھی محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ, تو انہوں نے مجھے کال کی تھی. جب میں نے ویڈیو بنا دی تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ کم سے کم مجھے کال کر لیتے, میں زندہ ہوں, میں بھی مرا تو نہیں ہوں, آپ مجھے کال کر لیتے, پوچھ لیتے کہ میں نے یہ کس تناظر میں بات کی ہے.
تو میں نے کہا کہ جی آئندہ کے بعد چونکہ آپ نے پبلک بات کی تھی تو میں نے بھی پبلک ویڈیو بنا دی, آئندہ کے بعد کوئی بات کرنی ہوگی تو میں آپ کو کال کر لوں گا, یا مجھے فون کر کے کہہ دینا, میں یہ کہنے لگا ہوں. اب جو ہے وہ میں نے ان کو کال کر کے یہ کہنا چاہا کہ محمد علی بھائی یہ آپ کی جو انفارمیشن ہے کہ آپ نے کہا کہ زمزم قادری کے حوالے سے اور ایک خاتون کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بٹنوں والا موبائل ہے, آپ نے جو مقبوضگی والی ایف آئی آر ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک اسمارٹ فون ڈیوائس اس سے برآمد ہوئی ہے, وہ آپ حذف ہی کر گئے, یہاں آپ کے علم میں نہیں تھا. اور آپ نے اس کے علاوہ کہا کہ یہ سارے کے سارے بے گناہ ہیں, یہ مجھے آ کے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو تو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ باہر جا کے ہمارا مقدمہ لڑ سکیں, یہ سارے بے گناہ ہیں. جب ان کو ان کے خیر خواہاں نے بتایا کہ نہیں یہ سارے بے گناہ نہیں ہیں, کچھ کو سزائیں ہو چکی ہیں, ان کے جرائم ثابت ہو چکے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بیچ میں کچھ لوگ ہیں کہ جن سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اب ان کی نیت دیکھنی چاہیے. اللہ, رسول اللہ, کتاب اللہ, امہات المومنین اور صحابہ کرام کے بارے میں جو کتوں کی طرح زبان استعمال کریں, ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت کا جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے. تو پھر قتل کرنے والے کی نیت کیوں نہیں دیکھی جائے گی؟ پھر چوری کرنے والے کی نیت کیوں نہیں دیکھی جائے گی؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے چوری اس لیے کی تھی کہ میرا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا. قتل کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر میں اس کو قتل نہ کرتا تو یہ مجھے قتل کر دیتا. اس طرح تو ہر آپ اس کی یعنی ان سب کی نیت کا جائزہ لیجیے. یعنی دین ہی اتنا مظلوم کیوں ہے کہ صرف اس کی توہین کرنے والوں کی آپ نیت کا جائزہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت دیکھی جائے گی کہ ان کی انٹینشن کیا تھی, ان کی نیت کیا ہے. تیسرا بیان پھر محمد علی مرزا بھائی نے یہ دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ بلیسفیمی کا جو ہے وہ جھوٹے مقدمہ, تو پھر معافی کی کیوں آپ بات کر رہے ہیں؟ صحیح بات, کس بات کی معافی مانگے اور کس بات کی معافی دی جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی, زنا کی اور دیگر معاملات کی معافی دی ہے, تو اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے. ہوا یوں آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے توہین کی ہے؟ یہ اللہ رسول اللہ کا معاملہ ہے, اور اللہ اور رسول ہاں توبہ کرے, عند اللہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. یہ متفقہ طور پہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا جی, ان کی جو ہے وہ توبہ عند اللہ قبول کی جائے گی, لیکن ان کو سزا مل کے رہے گی. ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا وہ جو غامدیہ قبیلے کی خاتون آئی تھی جس نے زنا کیا تھا, اس طرح سے اور باقی سارے لوگوں کے معاملات ہیں. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے, ان کی توبہ ہوئی, آپ نے اسلام میں فرمایا کہ اس کی توبہ پورے قبیلے میں تقسیم ہو سکتی ہے, مدینے کے اندر ہو سکتی ہے, پھر بھی جو ہے وہ سزا جو ہے اس کے اوپر حد تو لگی. ہاں اچھا, اب یہ معاملہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ جی معافی کا دروازہ کھلا ہے, تو میں محمد علی بھائی سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ بلیسفیمی کرنے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ پھر جو قتل کے مقدمات میں بند ہیں ان کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولتے آپ؟ پھر جو زنا کرنے والے ہیں, جو بچیوں کا ریپ کرنے والے ہیں, پھر ان کے لیے جو ہے وہ آپ دروازہ توبہ کا کیوں نہیں کھولتے؟ پھر ان کا بھی مقدمہ لڑیے. یعنی یہ تو ایک منافقت ہے کہ جس کا جو ہے وہ کھلم کھلا اظہار ہو رہا ہے. یہ یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی اتنے مظلوم ہیں, یہ دین ہی اتنا مظلوم ہے کہ جو چاہے جس کا دل کرے یہ قانون ہی بنا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی جو چاہے وہ آئے توہین کرے اور کہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, پھر وہ توہین کرے اور کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیا جائے. اور کتنی بار آپ بتا دیجئے کہ وہ کتنی بار اس طرح کا ارتکاب کرے گا اور آپ کے نزدیک جو ہے وہ توبہ ہوتی رہے گی, اور کب اس کو سزا دی جائے گی, اور ہمیشہ وہ گناہ کرتا رہے گا اور توبہ کرتا بلیسفیمی کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا, تو پھر قانون کی کتابوں کو جلا کے سمندر برد کر دیجیے. ہاں بس ٹھیک ہے, پھر ہر بندہ کا کیا کرنا ہے ایسے ہی ہے, پھر مادر پدر آزاد معاشرہ ہونا چاہیے, بس ٹھیک ہے جس کا جو دل کرے. کیا یعنی بچکنا ہے؟ میں نے ان کو کال کی یہ بتانے کے لیے کہ محمد علی بھائی آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. ان کے سیکٹری ابرار نے کال اٹینڈ کی, انہوں نے کہا جی, میں نے کہا عبد الوارث سے کر رہا ہوں, علی سے میری بات کروا دیجیے بھائی جان سے. انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ بلیسفیمی کے حوالے سے آج کل بات کر رہے ہیں. چونکہ میرا ان کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی, وعدہ ہوا تھا کہ ڈائریکٹ بات ہوگی, آپ کے بارے میں ویڈیو بنانے سے پہلے میں بات آپ سے کر لوں گا, پوچھ لوں گا کہ آپ کے مطمع نظر کیا ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, تاکہ میں اگر ویڈیو. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی تو ان کے اوپر غلط الزام لگایا تھا, آپ کی وجہ سے وہ 103 دن اندر رہ کے آئے ہیں. میں نے کہا میں نے کون سا الزام لگایا تھا؟ کہتے کہ وہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جو ہے وہ یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسلمان جو ہے وہ عیسائی جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رہتے عیسی علیہ السلام کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ وہ تو میرا آج بھی یہی ہے کہ میرا موقف ہے.
لیکن میں نے کہا نہ تو میں نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے، نہ ایف آئی آر درج نہ میں جج ہوں، نہ میں عدالت گیا، نہ میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی، نہ میں نے پرچہ کاٹا، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک سابقہ مسیحی ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کا جو ہے وہ اچھی طرح سے ادراک رکھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں، کرسچن کمیونٹی میں اس طرح کا کوئی عقیدہ، ان کو تو اس اصطلاح کا بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے. پھر عیسائیوں نے بھی کھل کے یہ بات کر دی، پھر عیسائیوں نے تحریری طور پر بھی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ اگر سمجھتے تھے کہ انہوں نے توہین مذہب نہیں کی تو پھر آپ نے ان کے حق میں ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ میں نے کہا میں کیوں ویڈیو بناتا ہوں ان کے حق میں؟ یعنی جب میں آج بھی اس موقف پہ ہوں کہ یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے تو میں ان کے حق میں ویڈیو کیوں بناؤں؟ تو میرے ساتھ وہ الجھ پڑے کہ نہیں ان کی کتابوں میں ہے، ان کی اس کتاب میں ہے. میں نے کہا کہ آپ کو محمد علی بھائی نے اپنا نائب مقرر کیا ہے کہ آپ ان کی جگہ میرے ساتھ بحث کریں یا کسی کے ساتھ بھی بحث کریں. میں نے کہا میرا آپ پیغام دے دیجیے گا کہ عبدالوارث کی کال آئی تھی، مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی. میں نے فون بند کر دیا، وگرنہ میں ان کو بتاتا کہ بھائی جان یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. تو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ محمد علی بھائی کو ان کیسز کے بارے میں، یعنی ان کو اتنا نہیں پتا کہ ایف آئی آر کتنی ہے، یعنی ان کو یہاں بنیادی معلومات نہیں ہے ان کیسز کے حوالے سے. ایک اینکر نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے ان کیسز کا جو ہے وہ فائلوں کا مطالعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک ثانوی بات ہے. What are you talking about, man? کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک ثانوی مسئلہ ہے اور آپ اتنی کھل کے اس پہ اظہار کر رہے ہیں اور ثانوی مسئلہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کیسز کو پہلے پڑھیں، اس کے بعد آپ بات کریں. بات کرنا ثانوی مسئلہ ہے. اولین ترجیح اس بات کی ہے کہ آپ ان نوعیت کو دیکھیں تو صحیح. آپ نے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے کہ جو ان کی نیت کا جائزہ لیا جائے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب کیا بات، آپ اپنا موقف تو ایک رکھیے. یہاں آپ کہیے کہ انہوں نے ان کو پھنسایا گیا ہے، انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. یہاں آپ کہیے کہ ان کی نیت کا جائزہ لینا چاہیے. یہاں آپ کہیے کہ ان میں کوئی کیسز ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے لیکن ان کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے کہ ان سارے بچوں کو سزا دے کے ان سے ان کی جوانی اور ان کے بچپن چھین لیں گے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر اسی طرح آپ نے استثناء دینا ہے تو پھر ان جو جیلوں کے اندر قیدی ہیں جو سالہ سال سے ہیں، پھر محمد علی بھائی کو ان کا مقدمہ بھی لڑنا چاہیے. صحیح بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ تو بس وہ ایک بندہ منہ زور ہو جاتا ہے نا جب، پھر اس کو یہ سمجھ نہیں آتی. اچھی کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا شعبہ نہیں ہے. ہاں جی، شعبہ بھی نہیں ہے اور بعد میں رائے بھی نہیں. شوق ہے یہ بلاسفیمی فائٹ کرنے کا. اصل مسئلہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوان جو اسلامک اسکالرز ہیں، ان میں جس کی زبان دراز ہے نا، جو واشگاف انداز سے زبان کا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ سارے چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسے جملے اور ایسے کلمات کہتے رہیں کہ جس کے اوپر ان کی پکڑ نہ ہو. یہ قانون رہے، یہ اس قانون کی بالادستی ہو، یا یہ 295C یا توہین مذہب کے اوپر جو ہے وہ گرفت ہو. یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس دوران جس نے کہا ہے کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے، نہیں یہ توہین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو اور وہ ان دراز زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کرتے رہیں تاکہ ان کی پکڑ نہ ہو. جزاک اللہ خیر. عبدالوارث بھائی آخری سوال ہمارا یہ ہے، عوامی سوال ہے، بالکل عوام کے حوالے سے. چونکہ میں نے اس پہ جمعہ بھی پڑھایا، 2 شاید میرے خیال جمعہ میں نے پڑھایا، یہ پتہ نہیں ایک جمعہ پڑھایا مجھے تھی، بلکہ میرے خیال سے 2 جمعے پڑھائے تھے میں نے. تو مجھے جو چیز آگے دیکھنے والی ملی نا وہ یہ تھی کہ اولاً تو لوگوں کو اس پہ وہ ہے ہی نہیں نا، ان کی توجہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو لوگ تھوڑا بہت سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے ہے، آخر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، کیسے ہم اس کو بچائیں، کل ان کی جگہ پہ ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں. پتہ نہیں اچھا یہ ہے یا نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ فیک ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یا کہ یہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں ایجنڈا چل رہا ہے، یا یہ ہنی ٹریپ ہو رہا ہے. تو آپ کیسے بیان کریں گے کہ ایک عامی آدمی اس سارے کیس کو اچھے انداز سے سمجھ لے؟ اس میں کیسر احمد راجہ کی ڈاکومنٹریز ہیں. اچھا جی. اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میرے اس کے اوپر کوئی 2-3 پوڈ کاسٹ ہیں. ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کے اوپر جو شوک و شبہات ہیں، اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے. اور جن لوگوں کو یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، اگر میری کسی خالہ زاد، پھپھو زاد
میرے کسی دور دراز کے رشتہ دار کے اوپر اگر اس طرح کا الزام لگے تو میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس کی کلیئرٹی یا اس کی وضاحت طلب نہ کر لوں. صحیح بات ہے, صحیح. یا تو میں اس کا بائیکاٹ کروں گا یا میں اس کی حمایت کروں گا, اور اس کے لیے میں تحقیق کروں گا. اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ اس طرح کا ایک معاملہ. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ توہین تو ہوئی ہے, یا تو پھنسانے والوں نے کیا ہے, یا پھر انہوں نے خود کیا ہے, لیکن آخر توہین تو ہوئی. ہاں, یہ تو کنفرم ہے. اب ایک مسلمان جو واقعتاً اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے, اس کے لیے اوپن چیلنج ہے کہ ان 450 یعنی 119 FIR جو ہیں, جس میں جو ہے وہ 450 لوگ اس وقت حراست میں ہیں, ان کی کوئی کمزور ترین 5 کیس لے لے, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ یعنی یہ ان کو پھنسایا گیا ہے, ان سے کوئی پیسے کا مطالبہ ہے, کوئی پیسے کا لین دین ثابت ہے, اس میں چند لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پھنسایا ہے, یا یہ ان کی بلیسفیمی ثابت ہے, ان کی فرینزک, ان کی ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے وہ ثابت ہے, اور ان کا جرم ثابت. اس پہ جو ہے وہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ 5 کیسز لے لیجئے, اور ان 5 کیسز کے اوپر جس نے کوئی بات کرنی ہے, یہاں تک کہ میں محمد علی انجینئر بھائی سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے, ان کے پاس سورسز بھی ہیں, ان کے پاس افراد بھی ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, ان کے پاس ذرائع بھی ہیں, کمزور ترین 5 کیس اٹھا لیں, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اس سے بڑا تو کوئی اور چیلنج نہیں ہو سکتا. اس میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ ہنی ٹریپ کیا جائے. اصل میں انٹریپمنٹ کو مکس اینڈ میچ کیا جا رہا ہے. جہاں پہ ٹریپمنٹ کی بات آتی ہے کہ سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں جب انٹریپمنٹ کی بات ہوئی تو کہا کہ یہ تو ٹریپمنٹ کے ذریعے پکڑا گیا ہے, یعنی انٹریپمنٹ کی گئی ہے. اب وہاں پہ 2 انٹریپمنٹ ہیں کہ جن کو مکس کیا جا رہا ہے. ایک ہنی ٹریپ وہ ہے کہ جو کسی کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے, صحیح ہے جی, اور ایک ٹریپمنٹ وہ ہے کہ جو ملزم کو پکڑنے کے لیے کی جا رہی ہے. اعجاز اسحاق صاحب ملزم کو پکڑنے کے لیے جو ٹریپمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ ٹریپمنٹ کی ہے, تو یہ تو پوری دنیا میں سٹرنگ آپریشن کیے جاتے ہیں. صحیح ہے, یہ تو FIA, CIA, موساد, را, بڑے بڑے ادارے جو ہیں, یہ تو یعنی افراد کو پکڑنے کے لیے یہ انٹریپمنٹ آپریٹ کرتے ہیں, سٹنگ آپریشن کرتے ہیں. جی جی. آپ کا جو پاکستان میں جو انڈیا کا ایک بڑا جاسوس ہے جو افغان بارڈر کے قریب سے پکڑا گیا تھا, کلبھوشن, وہ کم و بیش 1 سال کی انٹریپمنٹ یعنی انٹریپمنٹ سٹنگ آپریشن سے پکڑا گیا تھا. تو یہ تو اس کو تو سراہا جاتا ہے, ممالک میں اداروں کو سراہا جاتا ہے کہ آپ نے, لیکن آپ اگر اس کو جو ہے وہ دوسری طرف لے جائیں کہ ان کو پھنسانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا ہے, تو ایسا آپریشن آج تک کوئی ثابت نہیں ہے. ضرورت بھی نہیں ہے نا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بندے وہ بیچارے مساکین سے ہیں, کسی کی 20,000, کسی کی 25,000, کوئی ٹین ایج ہے, کوئی ایسا ہے, کوئی ایسا ہے, ان کو کیا پھنسا کے ان سے کیا لینا ہے, کچھ بھی نہیں لینا نا. تو وہ اصل میں انٹریپمنٹ جو FIA سائبر کرائم نے کیے ہیں, انہوں نے جو اپنے آپریشن کیے ہیں, وہ اصل میں اس کو میچ کرتے ہیں کہ جی تو پکڑنے کے لیے جب جرم, FIA کا معاملہ یہ ہے, عام پولیس جو ہے یہ پکڑتی ہے, درخواست کے اوپر پکڑتی ہے اور انویسٹیگیشن کرتی ہے. FIA پہلے انویسٹیگیشن کرتی ہے درخواست آنے کے بعد, اس کے بعد اس کو پکڑتی ہے. یعنی یہ اس کی ایک اسپیشلٹی ہے. دوسرا اس کے علاوہ آپ یہ بھی, یعنی میں اپنی آڈینس سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے نا شاید کہ اپنے ان بچوں کو ہم بچائیں کیسے. یعنی یہ تو ایک ایسا بحر بے کراں ہے توہین مذہب کا کہ جو آ رہا ہے اور آتا ہی جا رہا ہے, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے گھروں کو یعنی لپیٹتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو بچانا کیسے ہے, یعنی بنیادی طور پہ سوال کا میرا مقصد بھی یہی تھا, آخر ہم نے اگلی نسل کو کیسے بچانا, اگلی نسل کو ہم کس طرح بچائیں. تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی پڑیں گی. اپنے بچوں کے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. شیطان 24 گھنٹے ہے, اور آپ کو ان کے ساتھ اپنے بچوں کی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی پڑے گی. جو بالغ اور باشعور بچے ہیں وہ یعنی اس طرح کے گروپ جوائن نہ کریں کہ جن کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ چیٹ نہ کریں, ایسے یعنی جو ہے وہ ہڈن گروپ نہ جوائن کریں کہ جن کا ان کو پتہ نہیں ہے. ایسے میسیجز جہاں جو لنک آتے ہیں ان کو, یعنی اللہ اور اس کے رسول
اس کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں, علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں, نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں, بیجا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال اس سے بچیں. ان نون لنک جو آپ کو آتے ہیں, ویب سائٹ ہیں, گروپ ہیں, اس سے اوائڈ کریں اور کوشش کریں. اب تو خیر غالباً سرکار کی جانب سے یہ کوئی پرائیویٹ ایپ ہے فیملی ایپ کے نام سے کہ آپ کی ڈیوائسز اس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دوسرے کو. گوگل فیملی آ گیا نا, گوگل فیملی کے ساتھ آپ کی. اس کے علاوہ کوئی ایپ میرا خیال ہے تیار ہوئی ہے, مجھے اندازہ نہیں کہ وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے, لیکن بہرحال ایک ایپ اس طرح کی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا اعتراض ہے, یعنی میں محمد علی بھائی کے بارے میں بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعتاً ان کو یعنی وہ مجھے جو غالب گمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف کیسر احمد راجہ کی مخالفت, چونکہ کیسر احمد راجہ اس کے اوپر خوب کمپین کر رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, انہوں نے بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ کا جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا, اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, وہ سوال اٹھاتے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کو عبدالرشید بھائی ہم سم اپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں, اور اسی طرح سے جو ان کی سوشل ایکٹیویٹی ہے اس کو محدود بھی کریں تاکہ وہ ہر جگہ بھی. دوسرا شیخ اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیا جائے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت. جی بالکل آپ نے جیسے بات کی ہے, جو ان کی ذات کے تقاضے ہیں, جو ہمارے اوپر ان کے احسانات, دینی تربیہ, جو یعنی ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم یعنی کتاب اللہ کے بارے میں شاید ہم نہیں جانتے کہ اس کے مقام و مرتبے کو ہمارے اوپر جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا کہ آج ہم اس کے ساتھ یہ تشدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اور اس کے رسول صحابہ کرام امہات المومنین کا اہمیت مقام و مرتبہ شاید ہمارے اوپر واضح نہیں ہے, اس لیے شاید ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے. جب کسی چیز کی محبت غالب ہوتی ہے, اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے, تو بہرحال اس کے بارے میں کوئی بات کہنے, سننے اور کرنے سے بہرحال ہم ایک اجتناب کرنا چاہیے. سوچتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. جی عبدالوارث بھائی کے ساتھ ہماری ایک بڑی ہیلدی گفتگو ہوئی بلاسفمی کے حوالے سے, توہین مذہب کے حوالے سے, اور ہمارے ہاں اس وقت اسلامی ریاست کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں توہین مذہب کو لے کے, یا توہین مقدسات کو لے کے, یا مقدس ہستیوں کو لے کے, یا قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لے کے, تو ان ساری باتوں کے حوالے سے ہم نے بڑی کھل کھلا کے باتیں کی ہیں اور بالکل اوپن باتیں کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عام آدمی, خاص طور پہ میں گزارش کروں گا عام آدمی سے کہ اگر وہ اس کو کوئی اشکال ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے والی نسل کم از کم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, تو اس پروگرام کو آپ اچھی طرح سے سنیں. آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں, کوئی اشکالات ہوں, تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر وہ ضرور اپنے سوالات اور اشکالات ڈالیں. ہم انشاءاللہ باذن اللہ جو اس حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, دیگر انفلوئنسر ہیں, ابوبکر قدوسی صاحب ہیں, اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, عبدالوارث بھائی ہیں, تو لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کے سامنے یہ آپ کی گزارشات رکھیں گے کہ یہ لوگوں کے سوال ہے, یہ سوالات ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ اشکالات ہیں, تاکہ ان کو مزید وہ اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کر سکیں, تاکہ یہ مسئلہ اب کھل کے سامنے آ جائے. اب اس کو چھپا رہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ معاملہ واضح ہونا چاہیے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں, اور اس کا نقصان سراسر ہمیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو اس کی نوعیت کس حد تک سنگین ہوگی. تو ان ساری باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.